اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاسٹ موڈیول کا جو ہے ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بچے کی جنسی جذبات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، ان کی اصلاح اور تہذیب کس طرح سے کی جائے۔ اسلام نے انسان کی متوازن طور پر تربیت کرنے کی ترغیب دی ہے کہ وہ اس طبیعت اور فطرت کے مطابق ڈھل جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی اسلام کی خصوصیت ہے کہ تمام امور میں جو ہے وہ آپ کو اعتدال اور بچانے کی اور ان کو اچھے رستوں کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جنسی جذبات میں انسانی نفس میں اللہ کے پیدا کرتا ہے تاکہ تمام کائنات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اس میں انسان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ ایک غلط چیز نہیں ہے جس کی بیس پر ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اندر جنسی جذبہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر آپ اس کو بیلنس نہیں کرتے یا پھر بیلنس وے سے اس کو لے کر نہیں چلتے تو الٹیمیٹلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کو معاشرے میں آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس کا اتنا انکنٹرولیبل رجحان ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، اور ہر بچی جو ہے وہ دوسرے مرد کے ہاتھوں وہ محفوظ نہیں ہے۔ ایون اپنے ہی ریلیشنز میں اپنے پیرنٹس سے بھی بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے نعوذ باللہ، اور ایون ڈیڈ کے اپنے سبلنگس سے بھی وہ محفوظ نہیں ہو رہے ہوتے بچے۔ تو اس کا کس کو جو ہے وہ پھر رسپانسیبل کہا جانا چاہیے؟ اس کا رسپانسیبل ہماری تربیت بھی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہمارا جو مواد ہے وہ بھی ہے، اس کی رسپانسبلٹی میں یہ بھی آ جاتا ہے ہماری جو اسکولنگ ہے اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹس ہے، ہمارے جو سب سے بڑھ کر یہ جو ڈیوائس ہے سیل فونز اور ادر ڈیوائس، ان کا بھی سائیڈ ایفیکٹس ہے۔ جس طرح کا لٹریچر ہم اپنے بچے کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری اصول جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ معاشرے میں کس طرح سے لے کر چلنے ہیں، ان پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب فرسٹ اصول یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پرائیویٹ اپنے پیرنٹس سے ملنا چاہ رہا ہے، ان سے کوئی ڈیپ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے یا ان سے کوئی بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے، تو پیرنٹس کو اس سے کچھ اصول سمجھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم جو ہے وہ پیرنٹس کے روم میں جا کے نوک کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کو بتانا ہے کہ جو اسپیسیفک اوقات ہوتے ہیں، یعنی کہ فجر سے پہلے، رات کو سونے کا ٹائم اور دوپہر میں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ دوپہر میں عصر سے پہلے، یہ 3 ٹائم جو ہوتے ہیں نا، یہ یعنی کہ یہ اسپیسیفک ٹائم ہوتے ہیں انسان کے جس میں آپ کے بچے کو اجازت طلب کرنی ہے، یعنی آپ کے پاس آنے کے لیے بھی، اور جب اس نے کہیں باہر جانا ہے ادھر بھی جانے کے لیے اس نے اجازت لینی ہے، اس کے بعد جانا ہے۔ اور نہ ہی ان اسپیسیفک ٹائمز میں آپ نے اپنے بچے کو کسی کے گھر بھی بھیجنا ہے۔ بچے نے اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھ لی نا، اب بچہ نابالغ ہے تو اس کے اندر خود بخود جو ہے وہ جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا غلط چیز کا، غلط سوچ کا، اور اگر وہ بالغ ہے تو پھر تو آپ سوچ ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کس طرح کے جذبے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول آپ نے سٹارٹ سے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ غلط چیز کو اپنا لے۔ اور نیکسٹ رسول یہ بھی ہے کہ جب بچہ آپ کا بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو الگ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ ایک ہی بستر پر سلا دیا جاتا ہے، بچے چھوٹے ہیں تو ایک ہی بستر پر سوں گے، تو ان کے بستر الگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ یعنی جتنے بھی پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی بہت زیادہ حفاظت اس طرح سے کرنی ہے کہ یعنی نہ تو خود ان پر اپنی زینت کو ظاہر کریں، جو پیرنٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کور اپ کر کے رکھیں۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے جو مائیں ہوتی ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو کور کیسے کرنا ہے، اپنے دوپٹے کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، یا پھر گھر میں اکثر اوقات جو ہے وہ صفائی کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے کور کرنا ہے، یا پھر گھر میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اپنی زینت کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، جس سے بچہ جو ہے آٹومیٹکلی اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ اس کے مائنڈ میں اگر وہ سوچے بھی نہ، پھر بھی اس کے مائنڈ میں یہ سوچ آ سکتی ہے۔ تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔
ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہے تو کچھ نہیں ہوتا، یعنی بچہ ہی ہے پھر کیا ہوا، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے گھر کا اور اپنا بھی کچھ اصول جو ہیں وہ سیٹ اپ کر کے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ غلط سوچ کی طرف مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ بچپن سے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں آپ نے اپنے بچے کے اندر ڈالنی ہیں، ٹھیک. اور پیرنٹس کو یہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بچی کے لیے کس طرح کا لباس چوز کرنا ہے اور اپنے بچے کے لیے کس طرح کا لباس چوز کرنا ہے. اگر آپ ان کو سٹارٹنگ سے ہی غلط لباس کی طرف ان کا ذوق و شوق پیدا کریں گے تو وہ بڑے ہو کر کبھی بھی ایک کور اور ایک سلجھے گھرانے کا لباس اور عزت والے لوگ جو لباس زیب تن کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے صحابہ کرام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کو پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے تو وہ اس سے پھر کیا ہے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو زیب تن نہیں کرتے اور پھر جس طرح مغربی معاشرے کا لباس ہوتا ہے نا وہ پھر اپنانے لگ جاتے ہیں. تو اس پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. قمیض و شلوار اور اپنی بچی کو حجاب، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے بچے کو بھی قمیض و شلوار پہنائیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا لڑکوں والا اور ان کا لڑکیوں والا یعنی اس میں ڈفرینس ہونا چاہیے. اور اس طرح جس طرح آپ ہاف آف سوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سلیو ہیں، اور ایز اٹ از ویسے ہی پیرنٹس اپنے بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں پہنانے کی. اور اسی طرح لڑکوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی لباس ہے بس پہنا دیا، کوئی بات نہیں لڑکا ہی ہے، کوئی بات نہیں چھوٹا ہی ہے. تو اس کا آپ کو ایفیکٹ جو ہے نا، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ میجر سائیڈ ایفیکٹ آپ کو بڑا جب ہوتا ہے نا آپ کا بچہ تب دیکھنے کو ملتا ہے. تب پھر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا. اصول اور بنیاد تو آپ نے رکھنی تھی، وہ تو آپ نے غلط رکھ دی، تو پھر اب پچھتانے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے. اور اپنے بچے کا نیکسٹ جو ہے یہ ہے کہ اس کی نظر میں حیا پیدا کریں، ٹھیک ہے. ان کیس اگر وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے اپنی نظریں جھکا لینی ہیں. ان کیس اگر ماما کا دوپٹہ ادھر ادھر ہوتا ہے اپنی نظریں جھکا لینی ہیں. اس وجہ سے اس کو بتائیں بھی تو صحیح نا، کیوں؟ اللہ سے ڈرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اس چیز کا سوال کرے گا، ٹھیک ہے. اور جو دوسرے کے جو بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا اللہ تعالیٰ گناہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو گناہ ملے گا. اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ نے اپنے بچے کو کچھ اصول بتانے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ ان کیس اگر اس سے کچھ غلط ہو بھی گیا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی نظر کو کس طرح سے کور کرنا ہے. لڑکوں کو خاص طور پر یہ چیز سکھانی چاہیے، ٹھیک ہے. پیرنٹس جو ہے نا اس میں بہت زیادہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. ایک ماں ہے نا، وہی اپنے بچے کو کچھ بھی سکھا رہی ہے، اس کا بچہ معاشرے میں اس طرح کی ہی چیزیں فالو اپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، ماؤں کی گود سے ہی پیدا ہوئے ہیں، وہ ماؤں کی گود سے ہی تربیت دیا جو معاشرے میں غلط فعل سرزد کر رہے ہیں. وہ کوئی الگ بچے تو نہیں ہیں، وہی مائیں ہوتی ہیں جو تربیت دے رہی ہوتی ہیں، اور وہی بچے ہوتے ہیں جو اسلام کو بچا رہے ہوتے ہیں، اسلام کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام میں غور و فکر اپنی راتیں گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے. امام بنتے ہیں اتنے بڑے، وہ بھی ماؤں کی گود سے ہی پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں، وہ کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہوتی نا. تو اس میں پیرنٹس کا ہی بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے اپنی تربیت کو پیچھے کر لیا، یعنی پیرنٹس نے جو ہے وہ غور و فکر کرنی چھوڑ دی، اور پھر معاشرے میں جو بھی بچے آ رہے ہیں وہ بھی کہہ لیں کہ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. یعنی اس طرح کے بچوں کی معاشرے میں ضرورت ہے بھلا؟ آپ خود بتائیں. اب ماں رسپانسبلٹی نہیں لے رہی اور بچے کو رسپانسبلٹی دے نہیں رہی، اور پھر دونوں کا جو ہے وہ ٹائم بس ایسے کہہ لیں کہ بچہ پیدا ہوا اور معاشرے کو دے دیا، پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے یا کیا نہیں کرنا. پھر جو فعل معاشرے میں سرزد ہوتے ہیں اس کے انجام جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور آج کل ہمارا معاشرہ سب سے برے حالات سے گزر رہا ہے. اسی وجہ سے گزر رہا ہے پیرنٹس نے رسپانسبلٹی کو لینا ختم کر دیا، اور نہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور نہ ہی بچے میں یہ رسپانسبلٹی ٹرانسفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کہہ لیں کہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور معاشرے میں بہت غلط فعل سرزد ہونے لگ گئے ہیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ پیرنٹس میں جو ماں ہوتی ہے نا اس کا اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں بچہ بالغ ہو جائے پھر اس کی اپنے اوپر آتا ہے
آپ نے پوری تربیت بھی کی, آپ نے سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود وہ فیل اگر کوئی غلط سرزد کرے تو پھر وہ اس کی رسپانسبلٹی آپ کی نہیں. لیکن آپ تو اسٹارٹ سے رسپانسبلٹی نہیں لے رہی یا پھر اس کو دے نہیں رہی وہ چیز جو اس کو جس کے اصولوں کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے یا سیکھنے ہیں وہ اصول. تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ معاشرے میں ایک اچھا فرد کس طرح سے بنا سکتی ہیں اپنے بچے کو. اور نیکسٹ اصول یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ میں بھی ڈسکس کیا کہ جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ دائیں کروٹ پر سلانا ہے آپ نے اپنے بچے کو, اور جب الٹا سلاتے ہیں نا آپ اپنے بچے کو تو اس میں بھی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اس کی جنسی جو ہے نا مطلب اس کے اندر یہ جذبہ اور یہ ذوق و شوق مطلب بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے دائیں کروٹ پہ لٹائیں, یہ اچھا ہے بچے کے لیے. اسٹارٹنگ سے ہی جو ہے وہ اپنے بچے کو اس طرح عادت ڈالیں. نیکسٹ اصول یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کو کسی بھی درسگاہ میں چھوڑ رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نا خاص طور پر اسٹارٹنگ کے ٹائم میں بھی اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. اسکولوں میں تو ہوتا ہی ایسے, اسکول جتنے بھی دیکھ لینا کہتے ہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں نا تو اس وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہے, بچہ اور بچی جو ہے وہ 5th کلاس تک اکٹھے پڑھیں گے, 6 میں پھر ہم ان کو سیپریشن کر دیں گے. تو یہ غلط اصول ہے, ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ سے ہی جب آپ نے اپنے بچے کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے لیے کھلی چھٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے جیسے لڑکے لڑکیاں ہیں جس طرح بھی ہے اٹھے بیٹھیں آپ جو مرضی کریں. اب تو ایون یہ ہے کہ اس میں بلوغت کے بعد بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو اس سے اوائڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جو یہ اصول ہوتے ہیں نا یہ اسٹارٹنگ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. لائک لڑکی جب ایک لڑکے کو دیکھتی ہیں تو اس کے اندر فطری طور پہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میری کوئی کیئر کرے, اس طرح مجھے کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ ٹائم دے. تو پھر وہ دیکھیں کہ ایک نا ڈاکٹر تھے, انہوں نے اپنی جنسی قوانین پر نا بک لکھی, تو اس میں لکھا انہوں نے اس میں مینشن کیا باقاعدہ کہ 8 سال کی لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ جنسی تعلقات اور بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے فزیکلی اس چیز کو یعنی ایگزامن کیا ہے, ٹھیک ہے. پہلے دوستیاں کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ غلط چیزوں کو اپناتے ہیں. سوشل میڈیا نے آج کل کسی چیز کو ڈھانپ کر تو نہیں رکھا نا, پھر وہ غلط جو ہے وہ چیزیں جب اپناتے ہیں تو وہ ٹائم سے بہت جلدی پہلے ہی جو ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو اس چیز پہ غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ سیریسلی بہت زیادہ ضرورت ہے. نیکسٹ اصول یہ ہے کہ غسل کے فرائض اور اس کی سنتیں اپنے بچے کو سکھائیں. ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہو کہ میں نے غسل کیسے کرنا ہے, اس کو یہ پتہ ہو کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں. تو یہ بھی پیرنٹس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے جب آپ نے تربیت کرنی ہے. اور بچے کو چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کروائیں, چھوٹی چھوٹی سورہ کا مفہوم اور ان کی ٹرانسلیشن. جس طرح ہم نے تو اسٹارٹنگ میں ہی کہا نا کہ کریکولم اس کا آپ نے اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اس کو A to Z قرآن پاک کی سورہ جو ہے نا سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک جو ہے وہ آپ نے اس کے کریکولم میں ایڈ کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں سورہ جو ہے وہ یاد کروانی ہے. اور جو ان میرڈ بچیاں ہیں ان کے لیے ایک ٹپ ہے, وہ یہ ہے کہ یعنی جب آپ کسی رشتے میں انوالو ہو جائیں, لائک اگر آپ کا نکاح یا انگیجمنٹ یا اس طرح گھر میں کوئی سلسلہ چل رہا ہے, تو آپ قرآن پاک کی غور و فکر اور تعلیم میں اپنی متوجہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, غور و فکر میں لگ جائیں. اور جب پریگنینسی کے ڈیز ہوں تو پھر آپ نے قرآن پاک کی تعلیم اور تربیت اور قرآن پاک کی تلاوت پر بہت زیادہ آپ نے غور و فکر کرنی ہے. اس سے جو ہے وہ بچے کے مائنڈ میں بھی ایک تو اس کا IQ بھی بوسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ذہانت بھی بڑھتی ہے, ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کا کہہ لیں جذبہ بڑھتا ہے, اس کے اندر محبت آٹومیٹکلی اس کی مدد سے اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ اصول یہ ہے کہ جتنے بھی موویز وغیرہ ہیں یا پھر آپ کا فون جو آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں, اس میں ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کہیں غلط چیز اس کی نظروں کے پاس سے تو نہیں گزر رہی, ٹھیک ہے. اپنی زیر نگرانی اگر اس کو فون یوز کروانا ہے تو اس کو خود آپ نے نکال کے دینی ہے جو بھی چیز وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نہ ہو کہ وہ غلط چیزیں دیکھے, اور آپ کے گھر کا ماحول اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو آپ کو اس چیز پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں گھر کے کسی اور فرد سے تو نہیں میرا بچہ غلط چیزوں میں ملوث ہو رہا, ٹھیک ہے, یا پھر اس طرح کے کاموں میں کسی اور کی وجہ سے تو نہیں ملوث ہو رہا, اس کی جو کمپنی ہے وہ تو غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے.
ایون کہ بہن بھائیوں میں اور ایون کہ اس کے جو کزنس ہیں ان میں بھی یہ چیز کی غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے، پھر بچے بے حیائی کے کاموں کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مغربی جو سوچ ہے وہ بچے کے اندر آزادانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بچے کا دل کرتا ہے کہ میں بھی وہی کچھ کروں، میں بھی انہی چیزوں کو اپناؤں۔ تو اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے گا تب آپ نے ان چیزوں کو اپنانا ہے؟ جب آپ اس چیز کو سوچ لیتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تب میں اپنے بچے کو سکھانا شروع کروں گی، تو ساری زندگی بھی آپ سکھاتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ اپنی جو ایک کہہ لیں کہ آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے، پھر آپ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں معاشرے میں، ٹھیک ہے، ویسٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ایون بچے نے جب گھر میں اگر لڑکا ہے، اس نے اپنے سے بڑے یعنی اپنے بہن بھائیوں میں سے اگر اس کی سسٹر ہے ان کے سامنے بھی بیٹھنا ہے تو اس کو اصول بتانے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے تو یعنی ان کو اصول ہی نہیں پتہ ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مطلب میں نے دیکھنا کیسے ہے، یا پھر میں نے بات کیسے کرنی ہے، یا کس چیز کو میں نے دیکھنا ہے کس چیز کو نہیں دیکھنا، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اسی طرح بچیاں جو ہیں ان کو بھی آپ نے اصول سکھانے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ اگر چھوٹے زیادہ ہیں تو ان کو یہ اس چیز سے اوائڈ کروانا ہے، کسی بھی غیر کی گود میں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو غلط ٹچ دیتا ہے ان کو بتائیں کہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ بہت زیادہ ویڈیوز آ گئی ہیں، غلط ٹچ اگر اسکول میں یا پھر غلط جہاں بھی آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے یا پھر جہاں بھی وہ جا رہا ہے، تو اپنے بچوں کو ضرور نشاندہی کروائیں کہ غلط ٹچ کیا ہوتا ہے، اور کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ہوتے ہیں اگر ان پر ٹچ کرے تو اٹس مین کہ وہ آپ کے لیے غلط سوچ رکھتا ہے۔ تو فوراً الرٹ کریں اپنی بچی کو، اپنے بچے کو کہ اس طرح اگر کچھ ہو تو آپ نے وہیں پہ شور مچانا ہے اور وہیں پہ کہنا ہے کہ آپ نے آئندہ سے اس ٹچ پہ مجھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا، یا پھر اس طرح کا ٹچ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کی بچی بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، ٹھیک ہے، جلد سے جلد اس کا نکاح کر دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ اسلام کے اصول و ضوابط میں سے ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جنسی جذبات جو ہوتے ہیں اس کو جتنا آپ غلط وے سے لے کے چلیں گے یا پھر اس کو نہیں آپ کنٹرول کرنا اپنے بچے کو سکھائیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر معاشرے میں جس طرح کے فسادات اور غلط چیزیں نظر آتی ہیں وہ پھر ہم سب کے سامنے ہیں۔ ایک فقہی سوال ہے، امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شادی کی حد یہ ہے کہ لڑکی جمع کی طاقت رکھتی ہو، اور اس بات پر اختلاف ہے، یعنی کہ ایسا ہوتا تھا نا کہ ہمیں دیکھنے کو یہ بھی ملا ہے کہ جیسے ہی بچی بلوغت میں پہنچتی تھی تو فوراً شادی کر دیتے تھے، بعض ٹائم ایسے ہوتا تھا بلوغت سے پہلے بھی کر دیتے تھے۔ تو اس میں ڈفرینٹ ائمہ کرام کی جو ہے وہ ڈفرینٹ رائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ جو اسپیسیفکلی ابھی آپ کو بتایا نا اس پر بس یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے۔ لیکن نکاح جو ہے وہ آپ جس عورت کا، جس بچی کا مطلب کرنے جا رہے ہیں، جس بچی کا، اس کی جو ہے وہ بلوغت جب اس کی ہو جائے، کیونکہ بلوغت کی جو ہے وہ لڑکی کے لیے یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے آپ اس کا جو ہے وہ نکاح اس کی مرضی کے مطابق اور اس سے پوچھ کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا، اسلام کے نظریے سے اگر آپ اپنے بچے کو گرو اپ نہیں کروا رہے تو آپ کو تو یہ بھی لگے گا کہ 25 یا 30 سال کی بھی آپ کی بچی ہوگی تو چھوٹی ہے، بیکاز آپ نے اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اس کے جو ہے وہ کتنے زیادہ کام ہیں معاشرے میں کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں ہمارے بچے جو ہے وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اگر ہم دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں اتنا کچھ کر لیتے تھے۔ کیسے کر لیتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے تربیت جو ہے وہ اسلام کے زیر اصول اپنے بچے کی کیسے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں آج کل کے معاشرے میں، اور وہ انسان جو بہت زیادہ بڑی عمر کا ہو جائے بچہ، جب اس کی شادی کریں تو وہ فخر سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ تو اسلام کے خلاف بات ہے۔ بلوغت کی علامات میں سے کچھ علامات یہ ہیں کہ بچے کے زیر ناف بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پہ لڑکوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ
جب بچہ 15 سال کا ہو جائے تو اس میں سخت حدود جو ہیں وہ قائم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے بچے کو آپ نے اس سے آگاہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بلوغت جب بالغ ہو جائے، اور بچیوں کو خاص طور پر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں میں، اور پھر وہ اچانک سے جب وہ ان کے بلوغت کا ٹائم آتا ہے تو وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، ٹینشن میں چلے جاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو ان سے آگاہی دینا پیرنٹس کا کام ہے، خاص طور پہ مدر کا کام ہے۔ اسی طرح بچے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، لڑکے کے حوالے سے، تو اس کی آگاہی دینا اس کے جو ہے وہ فادر، ان کا کام ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو ان چیزوں کو میں نے کور اپ کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ